انسان زندگی میں کامیابی کے بہت سارے معیار بناتا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سمجھتا ہے کہ اب میں کامیاب ہو گیا ہوں تو پھر ایک نئی مشکل اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ جس دن گریجویٹ ہو جاؤں گا، BA کر لوں گا، میں سب سے کامیاب آدمی ہوں، لیکن تکمیل تعلیم پر پھر نوکری کی دشواری نے ایک نئی پریشانی کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے سوچا ہی تھا کہ نوکری مجھے مل گئی ہے، اب ہمیشہ کے لیے میرے لیے آسانی ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی شادی کے معاملات شروع ہوئے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید نکاح کے فوراً بعد جب گھر بس جائے گا تو پھر ہمیشہ پھول ہی کھلیں گے، روشنی ہی ہوگی، لیکن پھر اولاد کا نہ ہونا ایک نئی پریشانی کا سامان بنا۔ اللہ فضل کرتا ہے اور اولاد عطا کر دیتا ہے، اور پھر اولاد ہونے کے بعد اگر وہ بیمار ہو تو ایک نئی پریشانی، خدا نخواستہ اگر نالائق ہو تو اس سے بڑی پریشانی، اور پھر یہ کہ انسان سمجھتا ہے کہ چلو ان کی شادیاں کر لوں تو میں پھر بالکل فارغ ہوں۔ حالانکہ ایسا بھی کچھ لوگ اور روز یہ کہتے تھے بوڑھے کہ بس بچے سارے بیاہ لوں میں پھر فارغ ہوں، لیکن کئی میں نے بیچارے اس طرح کے بھی دیکھے ہیں کہ بچے بیانے کے بعد زیادہ الجھ گئے، زیادہ مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ایک سے فارغ ہونے لگے تھے تو 15-20 ان کے گلے پڑ گئے، اور مشکلات۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ والی چیز کامیابی ہے، یہ والی۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں، کامیاب بندہ وہ ہے جو محشر کے میدان میں کامیاب ہو جائے گا، جو وہاں کامیاب ہو گیا نا۔ دیکھو یہاں بڑے لوگوں کے نعرے لگتے ہیں، بڑے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، بڑے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو قیامت کے دن چوک میں کھڑا کر لیا گیا کہ تیرا حساب ٹھیک نہیں تو پورا دے کے جا، تو وہ ناکام ہو گیا۔ بہت ساری کامیابیاں بھی کسی کام نہیں آئیں گی۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کی بڑی فکر رہتی تھی، ایک فکر جو نبی پاک کو بہت زیادہ تھی اور ہر وقت میرے نبی کو پریشان رکھتی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو محشر کے میدان میں کامیابی عطا کرے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے، لوگوں کی تربیت بھی کرتے، لوگوں کو میدان محشر کی کامیابی کے نسخے بھی ارشاد فرماتے۔ کون ساری چیزیں ہیں جو قیامت کے دن ہمیں کھڑا کر لیں گی، بچنے نہیں دیں گی، ان چیزوں سے بچنے کا حکم بھی ارشاد فرماتے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار جو حضور کو رب نے برکت والا وجود دیا تھا، جو نور والے کپڑے حضور پہنتے تھے، اور میرے محبوب کی جو دعاؤں کے اندر اللہ نے قبولیت رکھی تھی، وہ ساری چیزیں حضور امت کو دیتے تاکہ ان کو تھامتے جاؤ، رب تمہاری بخشش فرماتا جائے گا۔